میں چیلنج کرتا ہوں اس پہ، آپ اس پہ دلیل پیش کریں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایک کتاب کا ثبوت ہی نہیں کہ یہ فلاں شخص کی ہے، ثبوت دو اس پہ، نہیں ہے ہمارے بڑوں کی یہ کتاب۔ انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا، فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیان کردہ شرعی مسائل کی غلطیاں مع دلائل ہم آپ احباب کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے، اور مرزا صاحب کی طرف سے لگایا گیا ایک بہت بڑا الزام، جھوٹ، جو پوری اہل سنت و جماعت پہ لگایا گیا، اور خصوصاً امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ پر۔ وہ الزام اکثر اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ جی اہل سنت جو ہیں بریلوی، ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے، افتراء ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایسے پڑھتا ہے یہ کلمہ کفر ہے۔ وہ حوالہ پیش کرتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی کتاب فوائد السالکین، جو منسوب ہے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی طرف، کہ اس میں ہے ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کی نیت سے آیا۔ اس نے کہا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت خواجہ صاحب نے اس سے کہا کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، یوں پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو چونکہ وہ شخص عقیدت مند تھا، اس نے یہ کلمہ پڑھ دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو فوائد السالکین کی حد تک تھا۔ پہلی تو بات ہے کہ میں عرض کرتا ہوں فوائد السالکین کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا آج کل جس پہ وہ بہت زیادہ شور کر رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک کتاب کی بڑی تعریف کی ہے، اس کا نام ہے سبع سنابل شریف، جس کو اعلیٰ حضرت نے جس کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف جلد 21 میں اس کی تعریف واقعی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ تو جس پر اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ، اس کا جو اصل مصدر ہے، اصل جو کتاب ہے جس میں ہے، وہ ہے فوائد السالکین۔ فوائد السالکین میں یہ واقعہ منسوب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف، اور سبع سنابل میں جو یہ واقعہ ہے حوالہ اسی کتاب کا دیا گیا فوائد السالکین کا، کہ اس سے یہ واقعہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس میں منسوب ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف، اور سبع سنابل میں یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی کے پاس ایک شخص مرید ہونے کی نیت سے آیا، اور آگے پھر یہ سارا واقعہ خواجہ صاحب بطور راوی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو جھوٹ بولنے والوں اور جھوٹ کتابوں میں زائد کرنے والوں کا جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا ہے کہ اصل جو کتاب ہے جو کہ مصدر ہے اس میں واقعہ کسی اور بزرگ کی طرف منسوب ہے، اور سبع سنابل میں جو لکھا گیا اس میں کسی اور کی طرف منسوب کیا گیا۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ فوائد السالکین اہل سنت کے اکابرین کی ہے، جھوٹ ہے، یہ بالکل کذب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس پہ مرزا محمد علی صاحب کو، آپ اس پہ دلیل پیش کریں کہ یہ کتاب خواجہ فرید الدین گنج شکر کی ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایک کتاب کا ثبوت ہی نہیں کہ یہ فلاں شخص کی ہے، اور اس کے اندر موجود اس طرح کی چیزوں کو اس کے جو ہے نا جی پلے ڈال دینا کہ یہ فلاں شخص نے لکھا ہے۔ دلیل پیش کرو اس پہ۔ اور ہم تو ہمارے اکابرین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوائد السالکین ہے ہی نہیں ہے ان کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر
15 ہے، صفحہ 555 ہے، اس پہ یہ ذرا عبارت پہ توجہ کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا، جیسے یہ فوائد السالکین خواجہ فرید الدین گنج شکر کے نام سے منسوب ہے، کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں ہے کہ قطعی ثبوت ہے یہ ان کی طرف منسوب ہے تو انہی ہی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آگے تو بڑے واضح لفظوں میں لکھ دیا، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام، یہ جیسے یہ فوائد السالکین ہے، اکابر چشت کے نام منسوب ہے حضرت فرید الدین گنج شکر کے نام، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں بالکل یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، فوائد السالکین جس میں یہ واقعہ موجود ہے یہ منسوب ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، لیکن یہ ان کا رسالہ نہیں ہے، یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ ایک بات، جو کتاب منسوب ہے اور ان کی ہے ہی نہیں ہے، اس پر سے یہ کہہ دینا جی کہ اس کے وہ ذمہ دار ہے، نہ وہ ذمہ دار ہے نہ ان کی یہ کتاب ہے۔ دوسرا، فتاوی رضویہ شریف جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 515 ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اکابر اولیاء اعظام کے ارشادات کثیرہ سے ثابت ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے، اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں، شریعت سب کے اوپر دلیل ہے، شریعت پر کچھ حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، یعنی وہ اللہ کے ولی جن کی ولایت سب کو معلوم ہے، ثابت ہے، محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو جو بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، جیسے یہی فوائد السالکین میں جو واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں، بظاہر ظاہر ہے شرع مطہر کے خلاف ہے، تو اعلیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی ایسے ولی سے جس کی ولایت ثابت اور محقق ہے، اگر ایسا قول فعل یا حال منقول ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس ولی کو کافر کہہ دیا جائے گا، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں کتاب اس کی ہے بھی یا نہیں ہے، کیا پتہ بعد میں کسی نے زائد کر دیا ہو، کیا پتہ کسی نے اپنی طرف سے کتاب لکھ کے اس کے نام لگا دی ہو، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا ہو، یعنی خلاف شرع مطہر کسی ولی سے اور جس کی ولایت ثابت ہے منقول ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، سمجھیے اس بات کو، تو لہذا یہ فوائد السالکین میں جو ہے یہ بھی ناقل پر مردود ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں ہے، بالخصوص فوائد السالکین کے نام سے آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، منسوب ہے آپ کی طرف، لیکن آپ اس پر دلیل قطعی نہیں ہے کہ انہی کی کتاب ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اگر سند صحیح اور واجب الاعتماد سے ثابت نہیں تو ناقل پر مردود ہے، یعنی نقل کرنے والے پر اس بات کو، اس حال کو، اس فعل کو رد کیا جائے گا، اور دامن اولیاء اس سے پاک رہے گا، اولیاء کا دامن اس سے صاف ہوگا، ستھرا ہوگا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے ایک اللہ کا ولی ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا ہے، بعد میں کسی نے جھوٹ اس کے سر لگا دیا تو تم اس کی بنا پہ اسے کافر کہہ دو گے؟ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں بلکہ اولیاء تو اولیاء، حجت الاسلام امام غزالی قدس سرہ نے احیاء شریف میں تصریح فرمائی کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو، کسی عام مسلمان کی طرف بھی، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی نسبت کرنی جائز نہیں ہے جب تک ثبوت کامل نہ ہو، اور کفر کی نسبت کر دینی، اور وہ بھی ایک اللہ کے ولی کی طرف کر دینا، ثبوت کامل ہے ہی نہیں ہے، اور کافر کہہ دینا۔ یہ آپ جیسے لوگوں کو یہ وتیرہ ہو سکتا ہے مرزا صاحب، اللہ کے ولیوں کو کافر کہنا، کسی کو چھوڑا بھی ہے آپ نے جس پہ آپ نے تنقید نہ کی ہو۔ آگے چلیے، آپ نے نام لیا نا فوائد السالکین کا کہ جی یہ بریلویوں کے بڑوں کی کتاب ہے، ٹھہرو، رکو ذرا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 491، اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کمال فرماتے ہیں، اس کتاب کا نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا یعنی سائل نے، اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ ایک بات تو اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں
اور اگر ان میں وہ مضمون ہو ان کتابوں میں، اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو، یعنی وہی مضمون ذکر کیا ہو، تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ثبوت دو کہ فوائد السالکین ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ بس ایک ولی کے بارے میں کسی نے کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دی تو ہم اسے کافر کہہ دیں، نہیں، ہم جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے، اللہ کے ولی کے دامن کو جس طرح وہ پاک ہے لوگوں کے سامنے اس کی پاکی کا اظہار کریں گے۔ ثبوت دو اس پہ، جس کتاب کو لے کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ اور یہ بریلویوں کی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی یہ کتاب نہیں ہے، ثبوت دو اس پہ کہ ہمارے بڑوں کی کتاب ہے، حضرات منسوب الیہم کی ہیں، اسی کا ثبوت درکار ہے۔ آگے واضح لفظ میں کہتے ہیں بہت کتابیں ماد جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں، بہت سی ایسی کتابیں، خالی یہ نہیں ہے کہ جن میں جو ہے نا لکھی کسی اور نے اور منسوب کسی اور کی طرف کر دی گئی ہیں۔ فوائد السالکین کا تو ہو گیا یہ جواب کہ آپ کو چیلنج ہے، اور وقت قیامت سے 2 دن بعد تک ہے، قیامت سے 2 دن بعد تک آپ اپنی ساری ضروریت کو اکٹھا کر لیں، بڑے تو آپ کے ہے کوئی نہیں نا، ہم آپ کہیں کہ اپنے بڑوں کو بلا لیں، وہ تو آپ کا ہے کوئی نہیں، ساری ضروریت کو اکٹھا کر لیں، سارے احباب مل کے جمع ہوں اور اس پہ ثبوت قطعی پیش کریں کہ فوائد السالکین حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا تو ہو گیا جواب کہ یہ تو ان کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئی بات سبع سنابل شریف کہ جی وہ اس پہ بنا بڑا شور کرتا ہے مرزا کہ جی سبع سنابل کا فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تعریف کی ہے اور کہا ہے جی کہ یہ کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ تو شور مچا مچا کے کہتے ہیں جی سبع سنابل جس کی تعریف کر رہے ہیں تمہارے امام، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا جی، یہ بھی لیجئے جی، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 555 ہے، اور سبع سنابل کا میں جواب آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ ہو سکتا ہے نا کہ پوری کتاب ایک شخص نے نہیں لکھی، کوئی اور بندہ لکھتا ہے اور اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ایسا عین ممکن، ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح پوری کتاب کسی کے نام لگائی جا سکتی ہے نا، تو کسی کی ایک کتاب واقعی موجود ہے، اس کی وہ کتاب ہے، لیکن اس میں چند چیزیں جو پہلے نہیں تھیں بعد میں کچھ لوگ اس میں وہ زائد کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں مرزا صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی کتاب کے اندر کچھ الحاقات کر دیے جائیں؟ آپ کے نزدیک پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بڑے واضح لفظوں میں جلد 15 صفحہ نمبر 555 میں فرماتے ہیں کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے۔ مثلاً یہی سبع سنابل کتاب ثابت ہے، بالکل لکھنے والے نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے تعریف بھی فرمائی ہے، یہ کتاب ہے، لیکن کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر لفظ، ہر جملے اور ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، تو لہذا یہ بھی عین ممکن ہے کہ سبع سنابل میں یہ واقعہ فوائد السالکین جو کہ منسوب ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی طرف، ان کی ہے نہیں ہے، اس سے لے کر یہ واقعہ بعد میں سبع سنابل میں ڈال دیا گیا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی؟ جواب بڑا واضح ہے، جس وقت سبع سنابل کی اعلیٰ حضرت تعریف کر رہے تھے اس وقت سبع سنابل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اوپر سے نا پانی آ رہا ہے، بڑا صاف ستھرا طاہر مطہر پاک پانی ہے، اور ادھر ایک شخص کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے بھئی یہ پانی وضو اور غسل کے لائق ہے، طاہر مطہر پانی ہے، اس کا اعلان درست ہے۔ وہ پانی چلتا ہوا آ رہا ہے نیچے، اور 8-10 کلومیٹر دور ایک شخص کھڑا ہے اس سے، اور وہ کہہ رہا ہے جی یہ پانی پاک نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے اس کے اندر کتا پڑا ہوا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے احباب کو کہ جی یہ سامنے کتا پڑا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم نے کتا دیکھ لیا تو تمہیں یہ ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، سامنے نجاست نظر آ رہی ہے،
تو اس سے وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ 10 کلومیٹر پیچھے جو شخص کہہ رہا ہے نا یہ پانی طاہر مطہر ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کتا پڑا، او بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہاں کوئی نجاست نہیں ہے، یہ کتا اس کے بعد آ کے پڑا ہے اس میں۔ سبع سنابل شریف کی جب تعریف کی امام احمد رضا نے تو اس وقت اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور بعد میں اس کے اندر شامل کر دی گئی، تو بعد کے فکروں کے اور اس کے ہر لفظ کے جواب دے امام احمد رضا نہیں ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تورات شریف اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ جو اصل تورات شریف کلام الہی ہے، قرآن مجید نے جا بجا اس کی تعریف کی، اس کی حقانیت کو بیان کیا، اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تعریف سے کیا لازم آتا ہے؟ آج تورات کے کتنے نسخے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اس میں کتنے کتنے جو ہے نا جی اپنی مرضی کے مسائل انہوں نے شامل کر دیے ہیں، تحریف کر دی ہیں، تو قرآن مجید نے ان کے ان ہر مسئلے کی کیا تصدیق کر دی ہے؟ اس بنا پر کیا معاذ اللہ تم قرآن مجید پر بھی اس طرح کا اعتراض کرو کہ جی دیکھیں نا جی قرآن مجید تورات کی تعریف کر رہا ہے اور تورات میں تو یہ مسائل غلط ہیں؟ بھائی یہ غلطیاں بعد میں آئی ہیں، قرآن مجید جو اصل کلام الہی ہے نا تورات، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بلا دلیل کسی شخص کی طرف توہین رسالت کو منسوب کر دینا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا دلیل کسی کی طرف گناہ کبیرہ کسی عام مسلمان کی طرف بھی کرنا جائز نہیں ہے، اتنے بڑے امام کی طرف توہین رسالت کو منسوب کر دینا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔